السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے میری دو ویڈیوز کے ذریعے جانا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ شریعت میں منع ہے، غلط ہے، مگر شرک نہیں ہے، اور غیر خدا کو مددگار ماننا اور ان سے مدد مانگنا یہ شریعت میں جائز عمل ہے، شرک نہیں ہے۔ اب کچھ کم پڑھے لکھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر خدا کو غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا اور غریب نواز کہنا شرک ہے۔ اب کھولیے قرآن مجید، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ان کا مددگار اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہیں اور نیک ایمان والے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو جب جبریل علیہ السلام کو، نیک ایمان والوں کو اور فرشتوں کو مددگار کہا جا رہا ہے اور شرک نہیں ہوتا ہے، تو کسی کو غوث اعظم کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو غریب نواز کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری دلیل مشہور و معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ قرآن مجید میں ایک صفت اللہ کی بیان ہوئی، مولا، اور اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہا اور حضرت علی کو مولا کہا، اور شرک نہیں ہوا، تو غوث اعظم کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل، اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ان ناموں میں ایک نام آتا ہے ولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ یہاں پر دیکھیے 99 ناموں میں اللہ کا نام ولی موجود ہے، اور حدیث مبارکہ میں لفظ ولی حضرت علی کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، تو ولی حضرت علی کو کہا گیا، تب شرک نہیں ہوا، تو کسی کو غوث اعظم کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی دلیل، اللہ کا ایک بہترین نام ہے رب، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے لیے لفظ رب کا استعمال کیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 50 پر موجود ہے، اور قرآن مجید میں ہی لفظ رب کا استعمال والدین کے لیے کیا گیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 پر موجود ہے۔ تو جب لفظ رب کا استعمال غیر اللہ کے لیے ہوا تو شرک نہیں ہوا، تو پھر غوث اعظم کہنے سے کسی کو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو مشکل کشا کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ جو لفظ اللہ کے لیے آیا ہو وہی غیر اللہ کے لیے آ جائے تو شرک نہیں ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں۔ تو کسی کو غوث اعظم کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو مشکل کشا کہنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بلا وجہ شرک کی رٹ لگانا کہ غوث اعظم کہنا شرک ہے، مشکل کشا کہنا شرک ہے، حاجت روا کہنا شرک ہے، یہ قرآن و حدیث کا اصول نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ جاہل لوگوں کا وہم و گمان ہے، اور یہ گمان غلط ہے، بیجا ہے، جو نہ کسی حدیث نے انہیں دیا اور جو نہ کسی قرآن کی آیت نے انہیں دیا، بلکہ انہوں نے خود بنا لیا، اور اس بنائے ہوئے خیال کو انہوں نے بھولی بھالی عوام پر پیش کر دیا۔